مولانا صاحب سے ایک آدمی نے کسی کی شکایت کی، جی وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، ساری سنی حضرت نے، سن کے فرمایا کہ اگر تو اپنی بات میں سچا ہے، تو اپنی بات میں سچا ہے، ساری شکایتیں تیری صحیح ہیں، تو اللہ اس آدمی کو ہدایت دے دے، اس کی تربیت کر دیں، دعا کر دیں۔ اور اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے اور جو الزامات لگا رہا ہے یا غلط لگا رہا ہے، تو فرمایا کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تجھے ہدایت دے دے۔ اتنی آسان بات، یہ نہیں کہ اب بیٹھ جاؤ مشورہ کرنے، جی فلاں آدمی کیا کریں، وہی غلطی کر رہا۔ ہاں، لوگ کسی کی اصلاح اللہ سے کرانے کے بجائے خود کرنا چاہتے ہیں۔ کسی کی اصلاح کرانی ہو تو کس سے کراؤ؟ اللہ سے کرا لو۔ کتنی آسان بات ہے۔ جی ہاں، کیونکہ سنو غور سے بات میری، کسی آدمی کی اصلاح دعا کے ذریعے کرانا یہ ایمان کا سب سے ادنا کمتر درجہ ہے۔ یہ حدیث فرمایا کہ جو آدمی تم میں سے کسی منکر کو ہوتا ہوا دیکھے، اس کے سب سے کمزور ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ دعا کے ذریعے اس منکر کو ختم کروا دے۔ اگر یہ نہیں کر رہا ہے تو اس کے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ باقی نہیں رہا۔ ہاں، اس کے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ باقی حدیث ہے۔ تم ایسا کوئی منکر کو دیکھو تو چاہیے اپنے ہاتھ سے اس کو بدلے، ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے بدلے، زبان نہیں کھول سکتا تو چاہیے دل سے بدلے۔ دل سے بدلنے کیا دل سے بدلنے کا کیا راستہ ہے؟ کہ دل سے بدلنے کا راستہ یہ ہے کہ تم راتوں کی دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر اس کی اصلاح کرا لو، اے اللہ تو یہ منکر ختم کر دے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر رہے ہو، اگر یہ بھی نہیں کر رہے ہو تو پھر تمہارے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ باقی نہیں رہا۔ فرمایا روایت میں کہ سب سے کمزور ترین ایمان، ضعیف ایمان اس آدمی کا ہے جو دعا کے ذریعے منکر کو بدلوائے، اپنے دل کے ذریعے منکر کو بدلوائے۔ جی ہاں، اس سے دعا مراد ہے، اس سے دعا مراد ہے۔ یہ حضرت فرماتے تھے کہ دل کا جہاد سب سے ادنا جہاد ہے۔ دل کا جہاد سب سے ادنا جہاد۔ جہاں جہاد کی 3 قسمیں فرماتے ہیں کہ جہاد کی 3 قسمیں ہیں کہ ہاتھ سے بدلو منکر کو، یا زبان سے بدلو، یا آخری درجہ ہے جہاد کا کہ اپنے دل سے بدلو، جہاد بالقلب، آخری درجہ۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ طریقہ ہے، یہ غلطی ہو گئی ہے کہ کیا کریں، کہ اللہ سے کہو اس کی اصلاح کر دے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو اپنی بات میں تو اللہ اس کو ہدایت دے دے، اور اگر تم جھوٹے ہو اللہ تمہیں ہدایت دے دے۔ اس نے یہ کہا کہ حضرت آپ کو اس پہ تعجب نہیں ہے کہ فنا اتنا پرانا آدمی یہ کر رہا؟ حضرت نے فرمایا مجھے اس پر تعجب نہیں ہے کہ پرانے سے غلطی ہو رہی ہے، مجھے اس پر تعجب نہیں ہے کہ پرانے سے غلطی ہو گئی، مجھے تعجب اس پر ہے کہ اللہ اس کی غلطی کے باوجود اس سے کام لے رہے ہیں۔ ہاں، اللہ اس کی غلطی کے باوجود اس سے کام لے رہے ہیں۔ سنو غور سے بات کہ جب اللہ تعالیٰ اس سے غلطی کی وجہ سے بھی کام لے رہے ہیں تو اللہ کو معلوم نہیں اس کی کون سی خوبی پسند آئی ہے۔ تم تو اس کی خرابی دیکھ رہے، اللہ اس کی 10 خوبیاں دیکھ رہے۔ ہاں، اس لیے میں نے عرض کیا یہ اس کام کا یہ مزاج ہے، اس کام کا یہ مزاج اس کام کا ہے کہ ساتھیوں کی خرابیوں پر پردہ ڈالو۔ ایک صاحب نے آ کر کہا ہے عمر سے کہ مومنین ہماری لڑکی سے زنا ہو گیا، لڑکی سے ہماری زنا ہو گیا تھا، اور زنا میں اس کا کنوارا پن ختم ہو گیا، لڑکی کنواری رہی نہیں، زنا ہو گیا۔ جی ہاں، اس کے لڑکی کے اندر عیب پیدا ہو گیا۔ آج کہیں سے اس کے رشتہ آیا کسی علاقے سے، کسی گھر سے، ہم خیال آیا ہمیں کہ بتا دیں لڑکے والوں کو جی ہماری لڑکی میں یہ عیب ہے، شادی کرو، کرو نہیں کرتے مت کرو، گزار لے کی زندگی ایسے بغیر شادی کے، کیونکہ یہ تو عقد ہو رہا، معاملہ ہو رہا، لڑکی کے اندر عیب ہے، ہم نہ بتاویں ان کو، لڑکے والوں کو کہ جی سے غلطی ہو چکی ہے۔ ہاں، آگے تمہیں سے مشورہ کیا، مومنین آپ کی کیا خیال ہے؟
لڑکے والوں کو بتا دیں ہماری لڑکی سے زنا ہو چکا، وہ کنواری نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر تم نے لڑکی کا حال لڑکے والوں کو بتایا تو میں تم دونوں میاں بیوی کو ایسی سزا دوں گا کہ میں نے ایسی سزا دنیا میں کسی کو دی نہیں ہوگی، ایسی سخت سزا دوں گا تمہیں دونوں کو کہ سارے ملکوں کے لیے عبرت بن جاوے گی۔ لوگ دیکھیں گے کہ ایسی سزا کسی مجرم کو نہیں دی گئی جو سزا میں تم دونوں کو دوں گا اگر تم نے اس لڑکی کا حال کسی کو بتایا۔ جاؤ اس کی شادی کرو، اور ایسے شادی کرنا اس لڑکی کی جیسے بہت نیک پاک دامن لڑکی جس سے کبھی اس لائن کو کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے، ایسے شادی کرو۔ کہاں لوگ چلے گئے ان باتوں سے؟ کیسی عجیب بات ہے۔ جی درجہ بتایا مسلمان کا، مسلمان کا مقام کیا ہے۔ اس لیے یاد رکھو کوئی کسی کو اگر ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اب وہ یعنی اللہ حفاظت فرماوے کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا آدمی کو اسلام سے محروم کر دیتا ہے، اسی گنجائش نہیں، بالکل اسی گنجائش نہیں ہے، بالکل کسی کو حقیر سمجھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات سے چلنے میں دیر کی، عرفات سے نکلنے میں دیر کی، بہت دیر ہو گئی، کیوں نہیں نکل رہے، کیوں نہیں نکل رہے، کس کا انتظار ہے؟ بہت دیر کے بعد اسامہ تشریف لائے، اور اسامہ آئے تو اہل یمن نے یوں کہا کہ لو اس کے انتظار میں اتنی تاخیر کی، چھوٹا آدمی، چھوٹے ہی تو ہیں، کالے ہیں اور چیچک کے داغ چہرے پر، ناک چپٹی، ایسے بدشکل اور ایسے حقیر، اور ان کے انتظار میں اتنی تاخیر کی، سارے بڑے بڑے صحابہ انتظار میں نکلنے کے، بہت ان کا انتظار ہو رہا تھا۔ جب ارتداد آیا ابو بکر کے زمانے میں تو اہل یمن سب سے پہلے مرتد ہوئے۔ پوچھا گیا اہل یمن کے مرتد ہونے کی کیا وجہ ہوئی، کیوں اسلام سے پھر گئے؟ بتایا گیا کہ اہل یمن کے ارتداد کی اس کا سبب حضرت اسامہ کو حقیر سمجھنا تھا۔ ہاں اسی گنجائش نہیں بالکل کہ کسی کو حقیر سمجھے، کہ دوسروں کو وہ آدمی حقیر سمجھتا ہے جس کے دل میں کبر ہوتا ہے، جس کے دل میں عجب ہوگا، کبر ہوگا، وہ دوسرے کو اپنے سے ہلکا سمجھے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کا مقام بتلایا ہے اور فرمایا کہ ہر ایک کا مقام پہچانو اور ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھو، ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھو۔ اس کا حکم دیا انذر الناس منازلہم، ہر ایک کا مقام پہچانو اور ہر ایک کے ساتھ وہ معاملہ کرو جس معاملے کا وہ حقدار ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نرم بن کر رہو، اور اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم کسی مسلمان کے عیب کو ظاہر کرو، اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے عیب کو چھپا لو۔ اور یہ کہہ کہ چوتھی چیز یہ بتائی، تیسری چیز یہ بتائی کہ راتوں کو اپنے ساتھیوں کے لیے استغفار کیا کرو۔ جو ساتھی کام سے بیٹھ گئے، کام سے پیچھے ہٹ گئے، کام کے بارے میں بیچارے کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے، انہیں جاؤ ملاقاتیں کرو، قریب لاؤ۔ کیا کرو؟ قریب لاؤ، جی ہاں، کہ سب کو قریب لاؤ، سب کے پاس جاؤ، سب سے ملاقات کرو، سب کو قریب کرو۔ صحابہ کرام کا مستقل ایک کام یہ بھی تھا کہ جو کام سے پیچھے رہ جاویں، کسی فتنہ کے شکار ہو جاویں، انہیں واپس لانا۔ عیاش بن ابی ربیعہ کو ابو جہل آیا مدینے اور آ کر کہا عیاش تمہاری ماں مشرکہ تھی اس وقت، ان کی ماں، کیا تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے تمہیں دیکھے بغیر نسل میں کنگھی کرے گی، نہ سایہ حاصل کرے گی، مر جاوے گی مکی گرمی میں، اور جی میں کھا لیں گی اس کو، چلو۔ تمہیں نے فرمایا کہ نہ ان کے ساتھ مت جانا، یہ تو تمہارے دل سے ہٹانا چاہتے ہیں، مگر چلے گئے۔ حضرت فرمایا جا ہی رہے ہو کہ ہاں میرا وہاں مال ہے لیتا ہوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اے عیاش میں قریش میں سب سے بڑا مالدار ہوں، تم میرا آدھا مال لے لو، وہیں کے ساتھ مت جاؤ۔ پھر بھی چلے گئے۔
تو عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو خط لکھا مکہ مکرمہ، اس میں قرآن کی آیت لکھی، اس قرآن کی آیت لکھی کہ وہ لوگ جو ظلم کیا اپنی ذات پر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ سارے گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ تو وہاں سے فوراً وہ خط وہاں پہنچا، انہوں نے یہ خط پڑھا، اس آیت کو سمجھا اور فوراً واپس آئے، ہمیشہ کے لیے صحابی ہو گئے۔ تو یہ ہے کہ ساتھیوں کو لے کر چلنے کی، ساتھیوں کو لے کر چلو، اور لے کر چلنے کے لیے سب سے چوتھا کام، اہم کام مشورہ ہے کہ ساتھیوں سے رائے لیا کرو، اپنے مشورے کو وسعت دو۔ ہماری مسجد کا ہر ساتھی ہمارا مشورے والا ہے، ہر مسلمان مشورے والا ہے، ہر ایک سے رائے لو کہ ہمارا مشورے کی بنیاد اللہ کے دین کو قائم کرنا اور امت کو اللہ کے فرائض پر لانا مشورے کی بنیاد ہے، کہ اپنے مشورے میں وسعت پیدا کرو اور ساتھیوں سے حذف مت دے، جن سے تم رائے لوگوں سے کام کیسے لوگے؟ تو یہ ہیں چار چیزیں جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، کہ ہمیں نرمی ہو اور ہمیں ساتھیوں کے سے درگزر کرنا ہو، ساتھیوں سے کے لیے استغفار کرنا ہو اور ساتھیوں سے مشورہ لینا ہو۔ اگر یہ چار کام ہوں گے تو اجتماعیت ہوگی، یہ چار کام ہوں گے تو اجتماعیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی مدد نصرت اجتماعیت کے ساتھ ہیں۔ فرمایا ید اللہ علی الجماع، کہ اللہ کی مدد جماعت پر ہے۔ جماعت اسے کہتے ہیں، جماعت اس کو نہیں کہتے کہ علاقے والے وہاں جڑ جائیں، وہ حلقے والے وہاں جڑ جائیں، ان کے خیال والے کے ساتھ جڑ جائیں، ان کے خیال والے کے ساتھ جڑ جائیں، کالے یہاں جمع ہو جائیں، گورے وہاں جمع ہو جائیں، ان کی زبان والی کے ساتھ ان کی زبان والی کے ساتھ۔ یہ نہیں، یہ امت کا تفرق ہے، یہ امت کی اجتماعیت نہیں ہے۔ امت کی اجتماعیت یہ ہے مختلف رنگ، مختلف زبان، مختلف خیال، مختلف حلقے والے ایک ساتھ جمع ہوں۔ امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ امت کے درمیان کا فرق ختم ہو جائے، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ حضرت فرماتے تھے کہ اگر تمہاری عبادت عرش کو پہنچ جاویں، اللہ کے قبول بھی ہو جاویں، تب بھی اللہ کی مدد نہیں آئے گی اگر آپس کی اجتماعیت نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ ہے اس کام کے، یہ ہے اس کام کا مزاج۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو قربانیوں سے آگے بڑھاؤ۔ دیکھو، آگے بڑھنے کا راستہ تعلقات نہیں ہے، تعلقات سے تو حکومتیں بنتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، گرتی ہیں، اور بنتی ہیں اور گرتی ہیں، اور ذلت کی گالیاں کھاتی ہیں، یہ تو حکومت کا نظام ہے۔ جی ہاں، حکومتوں کے لیے محنت زمین سے ہوتی ہے اور نبوت کے لیے اعلان آسمان سے ہوتے ہیں، یہ فرق ہے دونوں کا۔ حکومتیں بنتی ہیں زمین سے اور بادل تک بھی ان کی قبولیت نہیں اٹھتی، اور اللہ رب العزت جن سے محبت کرتے ہیں ان کی قبولیت کا اعلان آسمان پر ہوتا ہے، فرشتوں میں، فرشتے آسمان میں دنیا پر تک اعلان پہنچاتے ہیں، اور ان کے لیے دنیا میں قبولیت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی جاتی ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے ہاں قبول کرواؤ۔ اس قبولیت کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک صفات قبولیت اور دوسرے قربانیاں، کہ آگے اس کام میں آگے تعلقات سے نہیں بڑھتا، آدمی کے تعلقات سے آگے بڑھ جائے، ان کے تعلق، ان کے تعلق، کہ آپس کے تعلقات سے اور مال سے تو حکومتیں بنتی ہیں، تعلقات اور مال سے حکومتیں بنتی ہیں اور ٹوٹتی ہیں۔ ہاں، لوگ بیچے جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، سب جانتے ہیں یہ نہیں، بلکہ اس کام میں تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قربانیوں سے قبول کرواؤ، قربانی سے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ۔ اور یہ نہیں کہ جہاں تک ہو گیا کہ نہیں، اس کام میں تو ٹھہراؤ ہے ہی نہیں، اس کام میں ٹھہراؤ نہیں ہے، اس کام میں تو قدم اٹھانا ہی اٹھانا ہے، اس کام میں تو قدم اٹھانا ہے۔ جی ہاں، جیسے آدمی سیڑھی پر چڑھتا ہے تو جسے اگلی سیڑھی پر جانا ہے اس کو پیچھے سیڑھی چھوڑنی پڑے گی، جی ہاں، ورنہ خود ترقی بھی نہیں کرے گا، دوسروں کی رکاوٹ بنے گا۔